تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اگر تم اس قرآن کے بارے میں اضطرابی شک میں ہو تو ہم نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے جو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اگر سچے ہو تو اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آخر الانبیاء سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطہ عرب میں پیدا ہوئے۔ مکہ معظمہ آپ کا وطن تھا جو جزیرہ عرب میں واقع ہے۔ اس زمانے میں فصاحت اور بلاغت کا بڑا چرچا تھا۔ اہل عرب جب مختلف مواقع میں جمع ہوتے تھے تو مقابلے کے طور پر مختلف قبائل اپنے اپنے قصیدے سنایا کرتے تھے۔ جس کا قصیدہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ سمجھا جاتا تھا اس کو کعبہ شریف پر لٹکا دیتے تھے، اور یہ گویا ایک قسم کا چیلنج ہوتا تھا کہ کوئی شخص اس کا مقابلہ میں قصیدہ لکھ کر پیش کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عامہ سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہے۔ قیامت آنے تک آپ ہی رسول ہیں۔ آپ ہی کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے میں سب کی نجات ہے۔ آپ سے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو حدیث سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے، اور ان معجزات پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان معجزات میں بہت بڑا معجزہ اللہ کی وہ کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی، جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اس زمانے میں چونکہ فصاحت اور بلاغت کا بہت چرچا تھا اور مخاطبین اولین چونکہ اہل عرب ہی تھے، اس لیے یہ ایک ایسا معجزہ دے دیا گیا جس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے تمام شعراء عرب عاجز رہ گئے، اور اس کو دیکھ کر بہت سے شعراء نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا۔ مذکورہ بالا آیت میں اہل عرب کو قرآن جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کرنے کے لیے تحدی کی گئی، یعنی مقابلے میں کوئی صورت لانے کا چیلنج کیا گیا، اور فرمایا ہے کہ تم سب اپنے حامیوں اور مددگاروں کو بلا لو اور اللہ تعالیٰ کے سوا سارے حمایتوں کو جمع کر لو، پھر قرآن کریم جیسی کوئی صورت بنا کر پیش کرو۔ پہلے 10 صورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا، پھر ایک صورت لانے کے لیے فرمایا گیا۔ تمام فصحاء بلغا ایک چھوٹی صورت بھی بنا کر نہ لا سکے اور عاجز رہ گئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔